بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ نور آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم نکاح کرو ان کا کہ جو بے نکاحے ہیں تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور وہ جو تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے نیک ہیں ان کا نکاح کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فرمایا اگر وہ فقیر ہوئے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ پاک اور اس کے علاوہ بھی ایسی آیات ہیں کہ جن میں نکاح کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ بچہ جب بالغ ہو جائے، بچی جب بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بلا وجہ تاخیر کرنے سے بہت سارے معاملات کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس طرح آج کل معاشرہ چل رہا ہے کہ گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہا اور گناہ کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے، تو اس معاشرے کے اندر جیسے ہی بچہ ہو یا بچی ہو اور وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح میں بلا وجہ تاخیر کرنا بہت ساری خرابیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ پاک سے تو بالکل واضح ہو رہا ہے کہ ان کے نکاح کر دو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنے سے تنگ دستی نہیں آتی بلکہ نکاح کرنے سے فراخ دستی آتی ہے اور رزق کے اندر کشادگی ہوتی ہے۔ فرمایا ان یکون فقراء، اگر وہ فقیر ہوئے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنا عطا فرما دے گا۔ ظاہر ہے جس سے نکاح کیا جائے گا، جو عورت آپ کے گھر میں آئے گی وہ بھی اپنا مقدر ساتھ لے کر آئے گی، تو اس سے رزق کے اندر تنگی نہیں ہوگی بلکہ رزق کے اندر کشادگی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غنا نصیب ہو جائے گا۔ نکاح کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نکاح کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی نکاح سنت مؤکدہ ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے اور کبھی نکاح کرنا فرض بھی ہوتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اعتدال کی حالت ہے، یعنی شہوت کا غلبہ نہ ہو، اعتدال کی حالت ہو اور مرد نان و نفقہ یعنی عورت کا خرچہ بھی دینے پر قادر ہے، مہر بھی دینے پر قادر ہے، سکنا یعنی رہائش دینے پر بھی قادر ہے اور حق زوجیت بھی وہ ادا کر سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے جب اعتدال کی حالت ہے۔ اور اگر صورتحال یہ ہے کہ گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اور نان و نفقہ مہر سکنا دینے پر بندہ قادر ہے،
حق زوجیت بھی ادا کرنے پر قادر ہے، اور گناہ میں پڑ جانے کا اگر خوف اور اندیشہ ہے تو اس صورت کے اندر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کا یقین ہو کہ کہیں میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، اس کا یقین ہے، حق زوجیت بھی وہ ادا کر سکتا ہے، نان و نفقہ بھی دے سکتا ہے، سکنا یعنی رہائش دینے پر بھی وہ قادر ہے، تو اس صورت کے اندر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، لازمی ہوتا ہے کہ فی الفور نکاح کر دیا جائے۔ اور کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے، جیسے بندہ نان و نفقہ دینے پر قادر نہیں ہے، اسی طرح حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہ ہونے کا اگر اندیشہ ہے تو پھر نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور اگر اس کا یقین ہو تو نکاح کرنا پھر حرام ہو جاتا ہے۔ بہرحال عموماً ہمارے ہاں یہ حالت پائی جاتی ہے کہ مرد نان و نفقہ بھی دے سکتا ہے، یعنی عورت کا خرچہ دے سکتا ہے، رہائش کے لیے کمرہ بھی ہوتا ہے، اور مہر دینے پر بھی شوہر قادر ہوتا ہے، اعتدال کی حالت ہو یعنی شہوت کا غلبہ نہ ہو، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ تو والدین کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسی کنڈیشن اور ایسی صورتحال ہے تو پھر بچوں کے نکاح میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں لوگ اونے اپنے پیراں تے کھلو جے، خرے کدوں کھلونا سو، وہ پیراں تے کھلوندا کھلوندا اس کی عمر اتنی ہو جاتی ہے، وہ 30-35 کراس کر جاتا ہے، اور ابھی ہم یہی سوچ رہے ہوتے چلو کر دیاں گے، چلو کر دیاں گے۔ اب وہ جو گناہ کر رہا ہے، اور اگر وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں کہیں اس کا وبال والدین کے سر پر نہ آ جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی بچوں کی عمر ہو جائے تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس حوالے سے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، فرمایا اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، فرمایا جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، نکاح کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور فرمایا ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اس پر روزے ہیں کہ وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ یہ روزے خواہش نفسانی کو توڑنے والے ہیں۔ یعنی اگر تو بندے کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے نکاح کرنے کی، تو پھر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نکاح کرے۔ حضور نے فرمایا فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اور اگر وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، بالغ ہو چکا ہے اور نفسانی خواہشات جو ہے وہ اندر پیدا ہوتی ہیں، فرمایا پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے رکھے، روزے رکھے گا تو نفسانی خواہشات دم توڑیں گی۔ اب دیکھیں یہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے جلد از جلد بچوں کی شادی کر دینی چاہیے، خام خواہ بچوں کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شادی جب شریعت مطہرہ کے مطابق کی جائے تو شادی کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ یہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو دیکھا جائے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو دیکھا جائے، تو شادی کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں کہ جس کے لیے آپ کو قرضے اٹھانے پڑیں اور جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا پڑے۔ یہ جو پیسے ہم اکٹھے کرتے ہیں نا، اور یہ جو ہم قرض بھی بعض اوقات اٹھا لیتے ہیں، یہ صرف ہم اپنی ناک بچا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بچتی کوئی نہیں ہے۔ ناک بچانے کے چکر میں اور اپنی واہ واہ کروانے کے چکر میں، اور لوگ کہیں جی واہ 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 کیا بیاہ کیا ہے جناب، کیا منڈے دی شادی کی تھی، یہ رسم اور رواج جو ہم نے خود گھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ایسی رسمیں اور ایسے رواج ختم کرنے کا حکم دیا ہے جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتے ہوں۔ اگر شریعت کے مطابق نکاح کیا جائے، اگر نبی کی سنت کے مطابق نکاح کیا جائے تو خدا کی قسم نکاح کرنا بہت آسان ہے۔
نکاح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نکاح اگر سنت کے مطابق کیا جائے تو شادی کے لیے 6 اعمال بیان کیے جاتے ہیں، شرعی اعمال، کہ شادی میں یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہوتا ہے ایجاب و قبول، یہ شادی کا پہلا رکن ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول یعنی ادھر سے کہا جاتا ہے میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا، وہ لڑکی کہے کہ میں نے قبول کیا، تو جو پہلے لفظ بولا جاتا ہے اس کو ایجاب کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں مولانا حضرات عموماً وکیل بن جاتے ہیں، لڑکی کی طرف سے وکالت حاصل کر کے لڑکے کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی موکلہ فلاں بنت فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض کیا، آپ نے قبول کیا۔ اب یہ جو مولانا الفاظ بول رہے ہیں یہ ایجاب کہلاتے ہیں، اور پھر وہ لڑکا جو کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، یہ قبول کہلاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نکاح کا پہلا رکن ہے، ایجاب و قبول۔ اور اس کا دوسرا رکن جو نکاح کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2 گواہوں کا ہونا، 2 گواہ ہوں، مرد ہوں تو 2 گواہوں سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں نا پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، صرف عورتوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوگا، ہاں ایک مرد اور 2 عورتیں اگر گواہ بن جائیں پھر بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ بہرحال 2 مرد گواہ ہمارے ہاں بنائے جاتے ہیں، تو یہ نکاح کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن ہوتا ہے ایجاب و قبول، اور ایجاب و قبول کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ماضی کا لفظ بولا جائے، ماضی کا لفظ بولا جائے گا کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تجھ سے کیا، اور وہ لڑکا کہے کہ میں نے قبول کیا، ماضی کا لفظ ہو تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا رکن ہے اس کا 2 گواہوں کا ہونا، یہ اس کے 2 رکن ہیں۔ اور نکاح کا ایک واجب ہے اور وہ ہے حق مہر، اور حق مہر دینا یہ شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک حق مہر معجل ہوتا ہے جو فی الفور دیا جاتا ہے، اور دوسری قسم ہوتی ہے غیر معجل، وہ بعد میں دیا جائے۔ اب چاہے آپ ایک قسم کو متعین کر لیں کہ میں ابھی فی الفور دے دیتا ہوں تو پھر بھی نکاح ہو جائے گا، اور اگر غیر معجل کر دیا جائے پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور مہر خود بخود لازم ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح کا واجب ہے۔ اور نکاح کے اندر 3 سنتیں ہیں، اور 3 سنتوں میں پہلی سنت ہے خطبہ نکاح۔ نکاح کا جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ سنت ہے، اگر نکاح کے اندر خطبہ نہ بھی دیا جائے تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ میرج ہالوں میں ہوتی ہیں، مارکیوں میں ہوتی ہیں، وہاں پر بہت ایک شور شرابے والی صورت سی بنی ہوتی ہے، اور خطبے کے اندر عموماً قرآن کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں اور حدیث بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور قرآن کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو لازم ہے کہ غور سے سنا جائے اور خاموش ہو کر سنا جائے۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ لوگ نہیں سن رہے، لوگوں نے شور کیا ہوا ہے اور روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور عموماً ہوتی روٹی کی فکر ہے، تو پھر وہ خطبہ دینے سے اگر رک جایا جائے تو ٹھیک ہوگا، اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ نکاح کا خطبہ دینا سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ خطبہ دیں تو پھر لوگوں کو پہلے خاموش کروا لیں، اور خاموش کروانے کے بعد آپ نکاح کا خطبہ پڑھیں۔ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، تو لوگ خاموش ہو کر سنیں، پھر نکاح کا خطبہ دیا جائے۔ اس میں دوسری سنت جو ہے وہ نکاح کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو چھوارے یا شرینی تقسیم کی جاتی ہے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ جو نکاح کے لیے آئے ہوئے ہیں، لڑکے والے جو نکاح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو جب نکاح ہو جاتا ہے تو شرینی بانٹی جاتی ہے، چھوارے بانٹے جاتے ہیں۔ تو یہ چھوارے تقسیم کرنا، چھوارے بانٹنا جو ہم نے لڑکے والوں پر لازم کیے ہیں، اور لڑکی والوں پر تو ہم نے پورا وہ لشکر جو آیا ہوتا ہے ان کا کھانا لازم کیا ہوتا ہے نا،
اور لڑکے والوں کو صرف یہ سنت یاد ہوتی ہے کہ چھوارے ونڈنے نے، اور باقی سارا خرچہ ہم نے لڑکی والوں پر ڈالا ہوتا ہے کہ کھواؤ ہاں انہاں نو، اے جننے بندے آئے نے 500 بندہ، ان کے کھاتے ہم نے پورے وہ 500 بندے کی روٹی ڈالی ہوئی ہے، اور لڑکے والے یہ سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں چھوارے ونڈ دیو۔ بہرحال یہ سنت مبارکہ ہے نکاح کی۔ تیسری جو سنت ہے وہ نکاح کی ہے ولیمہ کرنا، یہ بھی لڑکے والوں پر لازم ہے کہ وہ ولیمہ کریں، یعنی اگلے دن شب عروسی کے بعد اگلا جو دن آتا ہے اس دن ولیمہ کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جی نکاح کے اندر۔ اچھا، ان 6 چیزوں میں آپ کو برات کا تصور کہیں نہیں نظر آئے گا کہ برات بھی لے کر جانی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح اعلانیہ کیا کرو، یعنی سب کو پتہ چل جائے کہ یہ آج سے میاں بیوی ہو چکے ہیں۔ فرمایا نکاح اعلانیہ کرو اور نکاح کو مسجد میں کیا کرو۔ نکاح مساجد میں ہوگا تو برکتیں حاصل ہوں گی۔ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے اور نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ، اسلام کی یہ رسم ہے، اسلام کا یہ رواج ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ آج بھی عیسائیوں کے ہاں نا ان کی جو رسم ہے وہ برقرار ہے۔ ان کی کیا رسم ہے؟ ان کی رسم یہ ہے کہ ان کا جوڑا خود چل کر ان کے گرجے میں جاتا ہے۔ ان کا جو گرجا گھر ہوتا ہے وہاں پر ان کا جوڑا چل کر جاتا ہے۔ ان کا پادری نہیں موڈے پر پرنا رکھ کے اور دوڑ لگا دے، جیسے ہمارے مولوی صاحب کر لیتے ہیں نا بعض مساجد میں، انہوں نے جناب پرنا ڈالا ہوا ہے اور چل پڑے۔ اور ہم بھی ایسے لوگ ہیں مسلمان، ہم مولانا صاحب کو عین ٹائم پر بتاتے ہیں کہ مولوی جی ٹائم تے آ جائے، تساں ٹائم تے ہونا ہے، برات تے ٹائم تے کوئی نہیں ہونی، پر تساں پہلے آ جانا ہے۔ اور مولوی صاحب بیچارے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ ظہر سے پہلے پہنچے ہوئے، وہ ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، اور برات آ رہی ہے جناب شام 5 بجے۔ مولانا صاحب جناب بیٹھے ہوئے ہیں وہ فارم لے کر کہ ابھی برات آئے تو ہم جناب نکاح پڑھائیں، ابھی برات آئے تو ہم نکاح پڑھائیں۔ مولانا صاحب کو جناب 3-4 گھنٹے پہلے ہی بلا لیا جی، اور پھر کیا کیا، نکاح کے لیے جو برات آ رہی ہے وہ اتنی تاخیر سے آ رہی ہے۔ خدا را ایسے نہ کیا جائے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا حضرات کو عزت دینی چاہیے۔ آج بھی دیکھیں عیسائیوں کے ہاں پادری کی عزت ہے، پادری کا ایک مقام اور مرتبہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ان کا جوڑا ایسا نہیں کہ وہ ان کے پادری کو بلایا جاتا ہے جی گرجے گھر سے تو فٹافٹ آ جا اور آ کرنا یہاں پر ان کا جو وہ نکاح کی جو بھی وہ صورتحال کرتے ہیں وہ کر، نہیں، ان کا جوڑا خود چل کر گرجے گھر جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر شہزادہ اور شہزادی ہیں نا ان کے، اور ان کی شادی ہونے لگی ہے تو پارلیمنٹ کے قریب جو ان کا گرجا گھر ہوتا ہے وہاں پر وہ جوڑا چل کر جاتا ہے، اور پادری وہاں پر بیٹھ کر ہی جو ان کی شریعت کے مطابق نکاح وغیرہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن ہماری جو رسم تھی نا جی، ہمارا جو طریقہ تھا، جو حضور نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ نکاح کو مسجد میں کیا کرو۔ کون کرے؟ انہوں نے کہا منڈے ہی نہیں منتے پا جی، جناب ساری برادری نہیں منتی، اندر اتنے مولوی ہرانو ساد لیا جائے۔ ہم نے یہ اپنی رسم اور اپنی آسانیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اور یقین کریں جب سے ہم نے حضور کی سنت کو چھوڑا ہے، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں، ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کے طریقے کو نہ چھوڑتے، اپنے نبی کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھتے نا، خدا کی قسم ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں کہ نبی کے طریقے کو اپنانا دنیا میں بھی آسانی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی آسانی عطا کرتا ہے۔ اور جب ہم نبی کے طریقے کو چھوڑتے ہیں نا پھر ہمارے لیے پریشانیاں بنتی ہیں۔ پھر جناب شادی کرنے کے بعد کہتے ہیں ہاتھ تنگ بڑا ہو گیا، پریشانی بڑی بن گئی ہے، قرضے بھی بڑے لانے نے، تو 6 مہینے بعد منڈا بھی وکھرا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ پہ لایا جے قرضے، میں تو انہوں آکھیا جی قرضہ چکو۔ یعنی ہم صرف رسم باقی رکھنے کے لیے، اپنے رواج باقی رکھنے کے لیے ہم نے طرح طرح کی جو ہے وہ رسمیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھیں نکاح کے بارے میں کیا فرمایا گیا، نکاح اعلانیہ کرو اور نکاح کو مسجد میں کرو۔
اب جب نکاح اعلانیہ ہوگا، نکاح مسجد میں ہوگا، تو برات کا تصور تو خلاص ہو گیا۔ برات کہاں سے آئی ہے؟ یہ برات، اسلام میں برات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ 500-600 کا لشکر جرار لے کر جو لڑکی والوں کے گھر اتر جاتے ہیں نا، جیسے بارڈر پر جنگ چھڑ گئی ہے جناب، چلو جی چلو جی برات جا رہی ہے، برات جا رہی ہے، اور وہاں پر پورا وہ لشکر جرار اتر کر تباہی مچا رہا ہوتا ہے کھانے کی، اور وہ ایسے جناب ماحول بنا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا چل کیا رہا ہے۔ تو یہ 500-600 کا لشکر لے کر جانا، بھائی اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی قرآن کی آیت میں نہیں یہ آیا ہوا کہ تم اتنی بڑی بارات لے کر جاؤ، اور کسی حدیث میں نہیں یہ آیا، اور کوئی دکھا بھی نہیں سکتا کہ کسی حدیث میں یہ آیا ہو کہ اتنا بڑا لشکر تم لے کر لڑکی والوں کے گھر اتر جاؤ۔ کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے یار۔ جس نے اپنی بیٹی دے دی ہے نا، خدا کی قسم اس نے سب کچھ ہی دے دیا، سب کچھ ہی دے دیا ہے۔ اور ہم نے اپنی رسمیں، اپنے رواج جہیز بھی دیا جائے، منڈے نو گڈی تے لازمی دیا جائے نا، گڈی دو نہیں گڈی چھوٹی پھر نہ دیا جائے، تھوڑی جی وڈی کر لو۔ اب اپنے مطالبات لڑکے والے منوا رہے ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کے معاملات کیے جائیں گے تو فرمایا پھر ہمارے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ بہترین نکاح وہ ہے، فرمایا جو آسان ہو، جس میں اخراجات کم ہو، وہ بہترین نکاح ہے۔ اور موجودہ ہماری جو رسمیں ہیں نا، ان رسموں کی وجہ سے اگر غریب آدمی پریشان ہے نا، غریب آدمی پریشان ہے، تو امیر بھی سکھ میں نہیں ہے۔ اس کو بھی شادی کرنی پڑے تو وہ بھی پھر اپنی ناک بچانے کے لیے بڑا کچھ کر جاتا ہے، بڑا کچھ کر جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہم پر پریشانی کا سبب بنتی ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ فرمایا نکاح کو آسان بناؤ اور بدکاری کو مشکل بناؤ۔ ہماری ان رسموں نے جو آج ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، انہی رسموں نے آج نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور بدکاری کو آسان بنا دیا ہے، بدکاری کو آسان بنا۔ حالانکہ حکم یہ تھا کہ نکاح آسان کر دو، نکاح کو آسان بناؤ اور زنا اور بدکاری کو مشکل کر دو، لیکن اس کا الٹ ہو گیا ہے۔ خدارا آؤ نبی کی سنت کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، اسلام کا جو دیا ہوا پیغام اور اسلام کا جو دیا ہوا طریقہ ہے اس کو اپناؤ۔ چند افراد جائیں اور جا کر نکاح کریں، رخصتی ہو، اور رخصتی ہونے کے بعد اگلے دن ولیمے کی سنت ادا کی جائے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کو تہجد کا وضو کروایا کرتے تھے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ حضور علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھی، یعنی تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ اور یہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو تہجد کا وضو کروایا کرتے تھے، اور یہ ڈیوٹی بھی انہوں نے حضرت بلال سے مانگ کر لی تھی۔ کہا بلال ساری ڈیوٹیاں تو ہی دیتا جا رہا ہے، کوئی ایک آدھ ڈیوٹی مجھے بھی دے دے، میں بھی حضور کی خدمت کروں۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کو تہجد کا وضو کرواتے ہیں۔ ایک دن حضور فرمانے لگے، فرماتے ربیعہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ربیعہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آگے سے عرض کرتے ہیں حضور کو بڑا خاندان، بڑی برادری بھی نہیں ہے، حضور پاس کو پیسہ دولت مال بھی نہیں ہے، تو حضور مجھ سے کون کرے گا؟ یہ کہا اور چلے گئے۔ اگلے دن پھر آئے تو حضور نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ربیعہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آگے سے وہی جواب دیا، حضور نہ کوئی بڑا خاندان نہ کوئی بڑا قبیلہ، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ چلے گئے۔ گھر پہنچے تو دل میں خیال آیا ربیعہ یہ تو نے کیا کہہ دیا تھا؟ اگر حضور نے فرمایا ہے کہ ربیعہ شادی کیوں نہیں کر لیتے تو تجھے تو چاہیے تھا نا آگے سے عرض کرتا حضور کرا دیو، حضور کرا دیو۔ اب حضرت ربیعہ جب تیسرے دن آئے نا تو وضو کروایا، اوڑی 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 وضو کروا رہے ہیں کہ حضور اب فرمائیں تو میں آگے سے عرض کروں، حضور اب فرمائیں تو میں آگے سے عرض کروں۔ حضور نے کوئی نہیں فرمایا۔
پورا وضو ہو گیا. حضرت ربیہ تھوڑی سی دیر رکے کہ حضور فرمائیں کہ ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے, تو میں آگے سے عرض کر دوں کہ حضور کرا دیو, لیکن حضور نے کوئی نہیں فرمایا. اب وضو ہو گیا, حضرت ربیہ کی واپسی ہونی تھی. حضرت ربیہ ایسے اوڑی اوڑی نا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف جا رہے کہ حضور فرمائیں تو میں عرض کروں, حضور فرمائیں تو میں عرض کروں. حضور نے کوئی نہیں فرمایا. اب جیسے ہی حضرت ربیہ دروازے کے بالکل قریب پہنچے نا, تو حضور نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کر لیتے, ربیہ شادی کیوں نہیں کر لیتے. اب حضرت ربیہ واپس آگے, عرض کرتے ہیں حضور کرا دیو, حضور کرا دیو. حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں قبیلے کا سردار ہے, اس کے پاس جاؤ, ان کی بیٹی جوان ہے, ان سے جا کر کہہ دو کہ تیری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ حضور نے طے فرما دیا ہے. اللہ اکبر, کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کا رشتہ حضور طے فرما دیں. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے, انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے استقبال کیا. نکاح ہوا نا, جب نکاح ہونے لگا نا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی ربیہ نے نا اپنی زوجہ کو حق مہر دینا ہے, اور ربیہ کے پاس تو اتنے پیسے ہے کوئی نہیں. حضور نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا, فرمایا کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا, اس گٹھلی کے برابر نہ سونا لے کر آؤ اور ربیہ کو دے دو, یہ حق مہر ہوگا. حضرت ربیہ اپنی زوجہ کو دیں گے, اور یہ حق مہر نکاح کے اندر واجب ہوتا ہے, جس کی کم از کم مقدار 10 درہم یعنی 2 تولے اور 7.5 ماشے چاندی. ریٹ دیکھ لیا جائے کہ ریٹ کیا یہ کم از کم مہر ہے. ہمارے ہاں جب مہر کی باری آتی ہے نا, پوچھا جاتا ہے ہاں جی مہر دسیا جے, کہتے ہیں شرعی رکھ لو, شرعی رکھ لو. بندہ پوچھے وہ پہلے سارے جڑے کام کردے آئے ہو, کروں ٹورے سوتے سارے کام کردے آئے ہو, اے پورا لشکر جرار جڑا 600 دی برات لے کے ٹورے ہو, اے شرعی ہے, اے شرعی ہے. اے جڑے واجے وجاندے آئے ہو تے پیسے اتے سٹتے آئے ہو, اے شرعی ہے. اے جڑی ویڈیو بنوائی جے تے بناندے پے ہو, اے شرعی. کہتے جب حق مہر کی واری ہے کہتے شرعی رکھ لو. تے پرانے بابے کہتے تھے شرعی کنا ہے, کہتے جی 32.5 روپیے. 32.5 روپیے اللہ دے بندے ہو, شرعی نہیں ہے, غیر شرعی ہے. حضور کا فرمان ہے, ارشاد فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم. حضور نے فرمایا 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا. اور 10 درہم کتنی چاندی بنتی ہے, یہ 2 تولے تے 7.5 ماشے چاندی. 2 تولے تے 7.5 ماشے چاندی یعنی 2.25 تولے چاندی. یہ حق مہر کم از کم ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا آپ دے سکتے ہیں دے. عورت کا حق ہے 50,000 بھی شرعی ہے, 1 لاکھ بھی شرعی ہے, 2 لاکھ بھی شرعی ہے, 2 لاکھ بھی غیر شرعی نہیں ہے. جب حق مہر دینے کی واری آتی ہے ہمارا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. پیچھے واجیاں والے نو جناب لاکھ روپیہ دے چھڑیا, بووی والے نو بھی لاکھ پڑھا چھڑیا. جب حق مہر کے دینے کی باری آتی ہے کہتے چلو مولوی صاحب جنہ بنتا ہے شرعی کر لو نا تھوڑا. اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا, مولوی صاحب نے پوچھا ہاں جی مولوی صاحب کنی فیس, مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کنی فیس, اب مولوی کہہ دینا جناب 10,000. مولوی جی 10,000, میں کرم والے پیچھے نہ ڈگ پیا رہے, واجے والے 50,000 دیں دیا, کوئی تکلیف نہیں. مووی والے کو دیتے ہوئے 50,000 1 لاکھ روپیہ تصویر بنائی ہے جناب, اس وہاں پر فوٹوگرافی کرواتے رہے ہیں, بڑا کچھ کیا, بڑا کچھ شٹنڈ بنایا ہوتا ہے جی, اور مہندی پر خسرے نچا کے وہاں پر 2 لاکھ روپیہ اوپر پھینک دیا ہے. نجائز اور حرام کام کیا ہے. شادی سے پہلے, سنت سے پہلے تم نے حرام کام کیا ہے, وہاں پر لاکھوں روپیہ لوٹا دیا ہے. وہاں نہیں پیچھے گرے تھے, وہاں نہیں کہا تھا اتنے پیسے. اب مولوی صاحب نے جب کہہ دیا کہ 10,000, کو مولوی 10,000 بڑی فیس نہیں, بڑی فیس نہیں. میں نے کہا 10,000 کی حیثیت اور وقت ہی کیا ہے. جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئی یا کسی عالم کی خدمت کرنے کی باری آئی تو ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے 10,000 بھی. اور خسرو کے اوپر 2 لاکھ پھینکتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں سٹے ہی کی نا, ساڈے کول پیچھے بڑے پیسے پے نے. اور پورا جناب منڈا لے کے آیا ہے, اور نویں دفتریاں نا منڈے نے بیگ بھرے آ سی. چلو 12 اننے بھی بڑے نے جی, بڑے سٹ چھڑے نے. اور جب مولانا کے وہ دینے کی باری آتی ہے پھر تکلیف ہوتی ہے. تو حق مہر یہ شوہر پر واجب ہے, اور اس کی مقدار میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. 2 تولے اور 7.5 ماشے چاندی, یہ نکاح کے اندر حق مہر دینا واجب ہوتا ہے. حضور کی سنت کے مطابق خدا کی قسم اگر نکاح کیا جائے گا, نکاح بھی آسان ہوگا اور نکاح کے اندر برکات بھی ہوگی. ہم نے بھی دیکھا ہے جس نکاح میں
کم اخراجات ہوتے ہیں وہ نکاح بڑا کامیاب ہوتا ہے، اور جہاں پر لاکھوں کروڑوں روپیہ لگایا گیا وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور مہینہ بھی نہیں نکلے جناب طلاق ہو گئی، مہینہ بھی نہیں نکلے۔ ہاں جی، حالات یہ بن جاتے ہیں کہ جب حضور کی سنت سے پہلے ہی ناجائز اور حرام کام کرو گے تو پھر برکت کوئی نہیں ہوگی، بے برکتی ہی ہوگی۔ نبی کی سنت اپنانے میں خدا کی قسم ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔